آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ہے، نظر بھی کچھ نہیں آتا، آٹا چکی بھی چلاتے ہیں، آن لائن کام بھی کرتے ہیں، سلائی مشین بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ بل پے کرتا ہوں چکی کا اور گھر کا بھی، اور ٹرانزیکشن بھی کر لیتا ہوں، لوڈ بھی کر لیتا ہوں، پیکج بھی اسی سے لگاتا ہوں۔ جب سے یہ چکیاں لگ گئی ہیں سولر پہ، میرے پاس گندم اتنی کم آتی ہے، 2 سے 3 من گندم آتی ہے۔ ادھر بجلی پہ تو 200 روپیہ من پر خرچہ آ جاتا ہے۔ دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ میری چکی سولر پہ ہو جائے، لیکن میرے پاس اتنی کیپیسٹی کہاں ہے، 14 سے 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہے سولر پہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کور پاکستان۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نابینا شخص کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جن کو آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن آٹا چکی چلاتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن کام بھی کرتے ہیں، سلائی والی مشین اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیسے کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا کر لیتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل حسین۔ مزمل بھائی بتائیے گا، یہ آنکھوں کی بینائی کب سے گئی ہے؟ یہ تقریباً 33 سے 34 برس پہلے کی بات ہے۔ کیا وجہ بنی تھی؟ میرے اوپر ایک گھر کا دروازہ گرا تھا، جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن ڈاکٹر کو بھی مرض کا سمجھ نہ لگا۔ تو یہ نیل وا کا مرض تھا، جو آہستہ آہستہ نظر جاتے جاتے 1992 میں جو ہے میری آنکھوں کی بینائی بالکل چلی گئی۔ مزمل بھائی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آٹا چکی چلا رہے ہیں، یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ بس اللہ کی شکر ہے، میں اپنے تجربے کی بنا پر اور اللہ کی مدد سے کرتا ہوں۔ جب بھی میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں۔ بجلی کا کام ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کو جو نظر آتا ہے وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو تو کچھ نظر بھی نہیں آتا، تو پھر بجلی کا کام آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس اللہ کا دین ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دے دے، اس نے اتنا مجھے تجربہ دیا ہے۔ میں تو اندھیرے میں بھی بجلی کا لائٹ آن کر لیتا ہوں۔ میں اندھیرے میں بجلی کا جو کام ہے، یہ چکی میں نے کئی دفعہ رات کو بھی چلائی ہے، 12 1 بجے 2 بجے بھی چلائی ہے چکی، تو اندھیرے میں ہی چلائی ہے، میں نے لائٹ بھی اندر نہیں جلائی۔ لوگ باہر دیکھتے ہیں کہ چکی چل رہی ہے، پتہ نہیں خود بخود چل گئی ہے، تو جب دیکھتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو میں اندر ہوتا ہوں۔ جی مزمل بھائی بتائیے گا، ناپ تول آپ کیسے کرتے ہیں؟ ناپ تول میں وہ لگا ہوا ہے ترازو، اس پہ ایک طرف گندم رکھ لیتا ہوں، دوسری طرف کیجی رکھ لیتا ہوں، تو اوپر میں ہاتھ لگا کے سوئی کو اس طرح چیک کر لیتا ہوں کہ برابر ہو گئی ہے یا نہیں۔ جب وہ برابر ہو جاتی ہے تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اتنا کیجی وزن ہو گیا ہے۔ مزمل بھائی کاروبار ہے، کاروبار میں لین دین ہوتا رہتا ہے، تو بتائیے گا کبھی کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، مزمل سے پیسے کم دیے ہو، آٹا زیادہ لے گئے ہوں یا پیسے نقلی دے گئے ہوں آپ کو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرے گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، میرے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں کاروبار میں۔ اگر میں زیادہ رش ہو جائے، زیادہ گندم آ جائے، تو چند لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیلپ ہی کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن ایک دفعہ گاؤں سے باہر سے کوئی آدمی آیا تھا آٹا لینے، اس کو میں نے آٹا دیا، اس نے مجھے 5000 روپیہ دیا، تو اس میں سے ایک نوٹ 500 والا نقلی تھا، جو میں نے نکال کو اس کو دیا۔ میں نے کہا یہ نوٹ نقلی ہے، تو اس نے کہا نہیں یار میں تو بینک سے لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا یار بینک سے لے کے آیا یا ڈاکخانے سے لے کے آیا، یہ نوٹ تیرا نقلی ہے۔ وہ نوٹ میں نے اس کو واپس کر دیا۔ مزمل بھائی اس کے علاوہ آپ کیا کر لیتے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ آن لائن کام بھی کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کام آپ آن لائن؟ میرے پاس نوکیا کا موبائل ہے، اس پہ میں بل پے کرتا ہوں، چکی کا اور گھر کا بھی، اور ٹرانزیکشن بھی کر لیتا ہوں، لوڈ بھی کر لیتا ہوں، پیکج بھی اسی سے لگاتا ہوں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ سلائی مشین بھی ٹھیک کر لیتی ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، سلائی مشین بھی میں نے بچپن میں ہی اس کا کام سیکھا ہوا تھا۔ ابھی کوئی گاؤں میں سے کوئی لے کے آ جائے تو میں اس کو فری میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پیسے نہیں لیتے ان سے؟ نہیں، پیسے نہیں لیتا، کیونکہ وہ اس میں کوئی پرزہ میں نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی پرزہ ڈالنا ہو تو ان کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کا یہ پرزہ خراب ہے، یہ پرزہ ڈالنا پڑے گا، اتنے کا پرزہ آئے گا، وہ لا کے ڈال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کافی کام کر لیتے ہیں آپ، آن لائن بھی کام کرتے ہیں، آٹا چکی بھی چلاتے ہیں، ساتھ ساتھ سلائی مشین بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، تو ٹوٹل آپ ایک دن کا تقریباً کتنا کما لیتے ہیں؟ میں یہ چکی پہ ہی کماتا تھا۔ ابھی 1 سال پہلے جب تک سولر نہیں لگا تھا، لوگوں نے چکیوں پہ سولر نہیں لگائے تھے، اس وقت تک تو میں 30 سے 35 ہزار روپیہ ماہانہ بچا لیتا تھا، لیکن جب سے یہ چکیاں لگ گئی ہیں سولر پہ، میرے پاس گندم اتنی کم آتی ہے، 2 سے 3 من گندم آتی ہے، تو سولر پہ چکیاں لوگوں نے لگا کے ریٹ بھی اتنا کم کر دیا، 200 روپیہ من کا لیتے ہیں صافی، تو ادھر بجلی پہ تو 200 روپیہ من پر خرچہ آ جاتا ہے۔ تو ابھی جو 500-600 روپیہ میں دن کا کماتا ہوں، اس سے 15 سے 18 ہزار روپیہ ماہانہ بنتا ہے، جس میں سے 14-15 ہزار روپیہ بل آ جاتا ہے،
تو بقایا جو 2-3 ہزار بچتا ہے اس میں سے کیا گزارا ہوگا؟ مزمل صاحب ظاہری بات ہے بجلی کا بل بھی اتنا آتا ہے تو آپ اپنی چکی کو سولر کے اوپر کیوں نہیں کنورٹ کروا لیتے؟ میرے پاس سولر کو پر کنورٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ میری چکی سولر پہ ہو جائے، لیکن میرے پاس اتنی کیپیسٹی کہاں ہے؟ 14 سے 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہے سولر پہ، تو کہاں سے لاؤں 14-15 لاکھ؟ مزمل بھائی پاکستان کے اندر بہت سی این جی اوز بھی ہیں، بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو لوگوں کو بزنس دیتے ہیں، لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، تو آپ ان سے گزارش کریے گا کہ مجھے یعنی کہ اس طرح کا سولر لگا کر مجھے چکی چلوا دی جائے. میں نے نا یہ ہفتے والا دن ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کی ہے KK24 نیوز پہ. اس میں نے اپیل کی ہے تنظیموں سے بھی اور این جی اوز سے بھی جو خصوصی افراد کی ہیں، اور اب اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں، مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ میری مدد کے لیے آگے آئیں اور مجھے سولر پینل چکی پہ لگا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. دن رات دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ مزمل حسین بھائی. یہ تھے ناظرین مزمل حسین جو کہ آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ہے، نظر بھی کچھ نہیں آتا، آٹا چکی بھی چلاتے ہیں، آن لائن کام بھی کرتے ہیں، سلائی مشین بھی ٹھیک کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا کر لیتے ہیں. بھائی کی زبانی جا رہے تھے. بھائی کا کہنا ہے کہ اب مجھے سولر کی ضرورت ہے. بہت سی چکیاں گاؤں کے اندر سولر کے اوپر کنورٹ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مزمل حسین کے پاس اب کسٹمر نہیں آتے. تو لہٰذا میری این جی او سے بھی درخواست ہے اور ایسے اداروں سے بھی درخواست ہے جو لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. مزمل حسین بھائی کے بارے میں ضرور سوچا جائے تاکہ یہ اپنی چکی کو سولر کے اوپر کنورٹ کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بآسانی کما سکے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.